بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور کچھ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو 9 نمبر خانے کے اندر ڈالنے کا پورا منصوبہ تیار ہو چکا ہے اور بندیال نے ایک ایسی گیم پلاننگ جو ہے وہ پوری کی پوری عمران خان کے اوپر چینج کر کے رکھ دی ہے، جس سے عمران خان صاحب کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد کی سیاسی فضائیں کیا بتا رہی ہیں۔ اور اس تمام تر ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور سب سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا بڑی امپورٹنٹ تھی کہ تقریباً 4 سے 5 دن سے لگاتار کوئی ویڈیو ہم اس چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکے۔ اس کے پیچھے کچھ ذاتی نجی مصروفیات تھیں، کچھ معاملات تھے اور جس کی وجہ سے کوئی پروگرام نہیں ہو سکا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈیلی بیسس پر جو ویلاگ ہوں گے، جو اپڈیٹس ہوں گی، جو سیاسی اپڈیٹس ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ کل تھی 14 مئی اور 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بندیال صاحب نے صوبائی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا تھا کہ 14 مئی کو پولنگ ڈے ہوگا۔ تحریک انصاف والے امیدوار جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اور عمران خان نے ٹکٹ جاری کر دیے۔ تمام امیدواران جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ عمران خان صاحب کی بڑی خواہش تھی پنجاب کے اندر ہماری چلتی ہے، سکہ ہمارا چلتا ہے، عوام ہماری ہے اور ہم الیکشن لڑیں گے، بندیال ہمارا ساتھ دیں گے، الیکشن کا اعلان ہوگا، ایک بار پھر ہم دوحہ اکثریت کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر اقتدار جما بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب کو اور بندیال صاحب تو کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ بندیال صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا 14 مئی کا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت ڈٹی رہی اور تاحال 14 مئی کو بھی انتخابات نہیں ہوئے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی تمام امیدواران اپنی اپنی نشستوں پر بہت آگے ہیں، لیکن پولیس بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، الیکشنوں کے اندر نہیں بلکہ اس وقت پنجاب کے اندر چور اور پولیس کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی والے آگے آگے اور پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، کئیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کئیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کئی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ تقریباً 1 ہفتے سے ابھی تک اندر ہیں، وہ لوگ باہر نہیں آئے۔ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کے ساتھ دیگر لوگ گرفتار ہوئے، خان صاحب تو باہر آ گئے، لیکن خان صاحب کے جو دیگر چہیتے تھے تحریک انصاف کے یوتھیے وہ بھی تاحال اندر ہیں۔ بندیال صاحب کو چاہیے تھا کہ کل کی ڈیٹ کے اندر وہ سوموٹو ایکشن لیتے کہ 14 مئی کو انتخابات کیوں نہیں ہوئے۔ وہ چاہتے تو وزیراعظم کے اوپر توہین عدالت بھی لگا سکتے تھے، نااہل بھی کر سکتے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت کو فارغ بھی کر سکتے تھے، لیکن بندیال صاحب تاحال خاموش ہیں۔ آج 15 مئی ہوگی، آج بھی کوئی سوموٹو ایکشن تاحال فی الوقت تک نہیں لیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اچھی خاصی تعداد کے ساتھ، عوامی تعداد کے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا دے چکے ہیں۔ وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا بندیال صاحب آپ دیں فیصلہ اور عوام آپ کے گھروں کے باہر کھڑی ہے۔ عوام جو ہے وہ کھڑی ہے اور عوام جو ہے وہ آپ کو غلط فیصلے کرنے نہیں دے گی، کیونکہ یہ عوامی ملک ہے اور عوام کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور عوام کبھی کسی غلط فیصلے کی حمایت نہیں کرتی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے دعوے کے مطابق اچھی خاصی عوام جو ہے وہ باہر لے کر آ چکے ہیں اور بندیال صاحب کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی فیصلہ کر پا نہیں رہے، کیونکہ یہ ساری ٹرکوں کی گیم تھی، ٹرک اسلام آباد جا نہیں رہے، بندیال صاحب لاہور آ نہیں رہے اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ فاصلہ ایک فیصلے کا تھا، سوموٹو ایکشن کا تھا اور بندیال صاحب نے کوئی سوموٹو ایکشن نہیں لیا انتخابات کے حوالے سے۔ وزیراعظم کو کوئی اندر نہیں کیا، کوئی نائل نہیں کیا۔ یہ ساری گیم پلان جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر الٹی ہو چکی ہے، عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں۔ اگر سیدھے طریقے کے ساتھ کہوں تو بندیال صاحب دم دبا کر بھاگ چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی جو دم ہے وہ پھنس چکی ہے۔ عمران خان صاحب اس چانچا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پا رہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان صاحب کو 2 بڑے دھچکے لگے۔ پہلا دھچکا تو یہ تھا انتخابات نہیں ہوئے، عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، بندیال صاحب نے محبت کی تمام دوڑیاں توڑ دی ہیں اور خان صاحب پھنس چکے ہیں، انتخابات نہیں ہو رہے، خان صاحب اس وقت پریشانی کے اندر ہے۔ بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو 2 ہفتے کے لیے ہر اس کیس کے اندر جو خفیہ کیس ہے، کوئی بھی کیس ہے جو بنے ہیں بنائے جائیں گے، 2 ہفتے تک عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی بھی کیس ہو۔ اس سارے معاملے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جنہوں نے کبھی دست شفقت رکھا تھا، جنہوں نے اس دن عمران خان صاحب کو اٹھا کے
गाड़ी में बैठाया था ना वीडियो डाले के अंदर। अब उन्होंने एक बार फिर जो है इमरान खान साहब के ऊपर वार कर दिए। इमरान खान के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत, यानी कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। यह मुकदमा इमरान खान के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाज़रीन इकराम, इस मुकदमे के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि इस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि फौजी कानून जो है, इनकी अदालतें भी अपनी हैं, इनके कानून भी अपने हैं। अगर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो फिर कोई अदालत जो है इमरान खान की रिहाई का फैसला जारी नहीं कर सकती। अगर फौजी एक्ट के तहत पाक फौज ने अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया, वो अपनी कस्टडी के अंदर रखते हैं, तो फिर कोई भी अदालत इमरान खान को रहा नहीं कर सकती, क्योंकि फौजी अदालतें अपनी हैं, उनके आइन और कानून अपने हैं, उनके सारे मामलात अपने हैं। वो जो फैसला करेंगी उनका फैसला हतमी होगा और उनके बाद कोई जस्टिस फैसला नहीं कर पाएगा। और इस वक्त इमरान खान साहब बड़े ही परेशान हैं। ज़मान पार्क की जो 4 दिन की चांदनी थी, अब अंधेरी रातें हैं। खान साहब बड़े परेशान हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं। खान साहब को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। इन 4-5 दिनों के अंदर मामलात बड़ी तेज़ी के साथ पलटा खा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मामलात बड़ी तेज़ी के साथ डिस्टर्ब हो चुके हैं इस वक्त पॉलिटिकल हवाले से। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान भी सामने हैं, पॉलिटिकल जमातें भी सामने हैं, इमरान खान PDM भी सामने है, सुप्रीम कोर्ट भी सामने है। अब 2 मेजॉरिटीज़ हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक अफवाज पाकिस्तान PDM के साथ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो जजेस हैं वो इमरान खान के फेवर के अंदर है। मामला जो है संगीन हो चुका है, वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त हो चुका है, यूं आप समझ सकते हैं। अब हालात किस तरफ रुख करेंगे? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डंडे पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, और जिन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले भी किए, जिन्होंने मैसेज जलाए अफवाज पाकिस्तान के, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के टावर जला के रख दिए, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान की गाड़ियां जला के रख दी, जिन्होंने GH के ऊपर हमले किए, ये तमाम के तमाम जूतिये थे। और अब इन जूतियों के ऊपर इमरान खान साहब ने हाथ उठा दिए, कहा जी कि ये हमारे लोग नहीं हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इमरान खान की मोहब्बत के अंदर आप लोग हमला करते हैं, ये लोग हमला करते हैं, सियासी जमातों के पीछे ये लोग हमला करते हैं। बाद में सियासी जमातें जब फंसती हैं तो कहती हैं हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज इसी दहशतगर्दी के तहत, तोड़ फोड़ के तहत इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा आ चुका है, और इमरान खान साहब अब 9 नंबर खाने में बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, और हालात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी फिल वक्त आपके साथ शेयर की। मजीद जो भी अपडेट्स होती हैं वो बड़ी अहम है, एक्सक्लूसिव किस्म की हैं, आपके साथ शेयर करना बड़ी लाजमी है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।